السلام علیکم۔ لکھاری آن لائن میگزین میں خوش آمدید۔ سکون رقصم ماہا شاہ، قسط نمبر 13۔ سب تیاریاں مکمل ہیں بیگم؟ ارشد خان نے صنم خاتون سے پوچھا۔ جی خان صاحب، سب مکمل ہے، کسی چیز کی کمی ہے تو وہ بس مہمان کی ہے، صنم خاتون نے کہا تو وہ مسکرائے۔ اللہ پاک خیر رکھے، وہ لوگ بھی آ جائیں گے، سلطان خان نے مسکرا کر کہا۔ تب اسپاٹ چہرے اور سرخ آنکھیں لیے سائم خان اندر آیا۔ سائم بچہ، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے؟ سب نے پریشانی سے اس کو دیکھا۔ جی میں ٹھیک ہوں، سائم زبردستی مسکرا کر بولا۔ لگ تو نہیں رہے؟ شان خان کے کہنے پر وہ ان کو دیکھ کر رہ گیا۔ لالا جان اب آ گیا۔ اتنی دیر میں تیمور خان بھاگا ہوا سائم کے پاس آیا۔ ماشاءاللہ لالا جانا، کیسا ہے میرا چھوٹا بچہ؟ سائم نے اس کے گال کو چوم کر کہا۔ لالا، ہم کو کل سے اسکول نہیں جانا، تیمور منہ بسور کر بولا۔ سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ اور کیوں نہیں جانا میرے چھوٹے بچے کو اسکول؟ سائم اس کے پاس بیٹھتا بولا۔ پتہ نہیں، جب سے اسکول آیا ہے بول رہا میں نہیں جاؤں گا۔ ارشد خان ہنس کر بولا۔ لالا، وہ ہم کو نہ سر نے اتنی زور سے ڈنڈا مارا تھا، ہماری کوئی غلطی بھی نہیں تھی۔ تیمور خان کے کہنے پر اندر داخل ہوتا وجدان بھاگ کر اس کے پاس آیا۔ کہاں مارا تھا اس نے؟ وجدان نے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ تیمور خان کے لیے بہت پوزیسو تھا۔ یہ دیکھیں، یہاں پر۔ تیمور نے اپنے نازک سے ہاتھ آگے کیا جہاں ڈنڈا مارنے کی وجہ سے نیل تھے۔ کیا دماغ خراب ہے اس کا؟ وجدان غصے سے بولا۔ میری جان، درد تو نہیں ہے؟ سالار نے اس کو سینے سے لگا کر پوچھا۔ ان سب نے پیار سے ان بھائیوں کو دیکھا۔ فکر نہ کری لالا جانا، صبح وہ گندے سر آپ سے سوری کریں گے، سائم اس کے بال سے ہلاتا بولا تو تینوں نے اسپاٹ چہرے کو اس کو دیکھا۔ اوکے لالا، تیمور خوشی سے بولا تو سائم خان مسکرا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھا۔ ان تینوں نے اس کو دیکھا اور اس کے پیچھے گئے۔ افتخار سائیں، اماں سائیں، ان کے علاوہ آصف شاہ اور اظہار سائیں کے ساتھ ان کی بیگمات اور مسز عامر خان اور علیشہ ولا جا چکی تھیں، جبکہ پیچھے موجود ان تینوں نے چھپ کر باہر نکلنے کا پلان بنایا۔ جس سے سب بے خبر تھے، یہ نہ ہو کسی کو پتہ نہ چل جائے۔ مہک نے کہا تو سب سوچ میں پڑے، یہاں ہے کون جو بتائے گا؟ اسامہ چاچو اور رومان چاچو آلریڈی باہر ہیں، آریان ساتھ گیا ہے، باقی چاچی چاچو اپنے روم میں ہیں۔ دعا نے چٹکی بچا کر کہا تو سب نے اس کو مسکرا کر دیکھا۔ فکر ناٹ، جب تک میں ہوں ساتھ۔ دعا نے فرضی کالر جھٹکائے تو ان سب نے مل کر ایک کہا لگایا۔ کیسا رہا آپ لوگوں کا سفر؟ صنم خاتون نے مسکرا کر پوچھا۔ الحمدللہ بہترین، مسز آصف نے مسکرا کر کہا۔ اور بچے وغیرہ کیسے ہیں؟ شان خان نے مسکرا کر کہا۔ اللہ پاک کا شکر ہے بھائی، سب ٹھیک ٹھاک، مسز عامر نے جواب دیا۔ انکل، یہ حوری آپ ہی کہاں ہیں؟ علیشہ نے نظر گھما کر پوچھا۔ اپنے سے بڑوں سے دوستی نہیں کہا کرو علیشہ سائیں، آریان اس کے کان میں بڑبڑایا۔ علیشہ نے اس کو گھورا۔ بیٹا، میں بھی تمہارے باپ جیسا ہوں، یہ انکل کیا ہوتا ہے؟ ارشد خان نے مسکرا کر کہا تو وہ شرمندہ ہوئی۔ ہاں بیٹا، سب آپ اپنے ہی ہیں، آصف سائیں نے مسکرا کر کہا تو اس نے سر ہلایا۔ السلام علیکم، سالار اور فواد خان نے اکٹھے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ سب نے دونوں کو گلے لگایا جبکہ سب عورتوں نے ان کے سر پر ہاتھ پھیرا۔ وجدان نے سب کو ایک نظر دیکھا۔ فواد، سالار بھائی کیسے گزر رہے ہیں دن؟ آریان نے کہا تو وہ مسکرائے۔ پرفیکٹ، فواد کے جواب پر علیشہ مسکرائی۔ ویسے بھائی ہماری بہنیں بھی پرفیکٹ ہیں، علیشہ نے دھیما سا کہا لگا کر کہا۔ ہمارے لیے نا، وہ دونوں بھی شرارت سے بولو تو دونوں کے کہے بے ساختہ تھا۔ ماننا پڑے گا خان، واقعی حاضر اور لاجواب ہوتے ہیں، آریان نے مسکرا کر کہا۔ شاہ بھی کچھ کم نہیں، سالار نے مسکرا کر کہا تو آریان نے دل پر ہاتھ رکھ کر اداب کیا۔ علیشہ بھی مسکرائی۔ وجدان خان، ہیر بیبی، وجدان گھوم کر اندر آتا ہوا بولا تو سب نے حیرت سے اس کو دیکھا۔ فواد اور سالار نے تڑپ کر پہلو بدلا۔ ارشد خان، شان خان سمیت سب سٹ پٹا کر رہ گئے۔ حورین نے بیزاری سے اخنان کو دیکھا جو بہت سلو ڈرائیونگ کر رہا تھا، جبکہ ساتھ میں بیٹھا ارسل سر پکڑ کر بیٹھا تھا۔ 20 منٹ کے راستے کو اخنان خان نے 1 گھنٹے کا بنا دیا تھا۔ سر تھوڑا جلدی چل لیں، حورین نے اخنان سے کہا تو اس نے ایک دم بریک ماری اور ارسل اور حورین بے ساختہ آگے کی طرف گرے۔ تو پاگل ہے اخی، ارسل جھنجھلا کر بولا۔ حوری آپی، اب ہم ڈیوٹی پر نہیں ہیں، اب تو مجھے اخنان بول سکتی ہیں آپ، اخنان نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی مسکرائی۔ اوکے چھوٹے شاہ، حورین نے مسکرا کر کہا تو اس نے منہ بسورا۔ یار تیز چلانا گاڑی، ارسل نے کہا تو اخنان کے چہرے پر مسکراہٹ آئی۔ بھائی آپ بھی تو بولتے ہو ڈرائیونگ فاسٹ نہیں کرنی چاہیے، کسی کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اخنان نے آنکھیں پٹ پٹا کر کچھ دن پہلے کی بات اس کو لوٹائی۔
ارسل اور حرین نے ایک دوسرے کو پہلے حیرت سے دیکھا، پھر باہر سنسان راستے کو جہاں سے ایک دو گاڑیاں ہی گزر رہی تھیں، اور پھر عدنان کو دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ میں نے تمہیں زیادہ ٹریفک کا بولا تھا، اب تو کوئی ٹریفک نہیں ہے میرے باپ، ارسل تھک کر بولا۔ او ہاں، یہ تو میں نے دیکھا ہی نہیں، عدنان نے دانت نکالتے کہا اور اگلے ہی پل سپیڈ فاسٹ کی۔ ارسل نے افسوس سے اس کو دیکھا۔ یہاں کے گول گپے کھاتے ہیں، دعا نے ایک ریڑھی والے کو دیکھ کر کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ وہ تینوں اس وقت ایک جیسے لباس میں ملبوس باہر موجود تھیں۔ چلو پھر موج اڑائے، اسما نے کہا تو تینوں کھلکھلائیں۔ کیسے ہو وجی بھائی؟ آریان نے مسکرا کر پوچھا تو سب باتوں میں مصروف ہیں۔ واہ واہ، کیا دستور ہے اس دنیا کا، اپنے دمادوں کو آپ لوگوں نے گلے سے لگا لیا اور مجھ بچے کو نہیں لگایا۔ ورزان سائی نے افتخار سائی سے منہ بنا کر کہا تو وہ اس کے بچپنے پر مسکرائے۔ سالہ ذلیل آدمی، سالار بڑبڑا کر رہ گیا۔ ہاں تو تمہیں بھی ان کی طرح انسان بن کر سلام کرنا چاہیے تھا نا، انگلش لازمی مارنی تھی۔ شان خان نے اس کو کہا تو اس نے ان کو ایک نظر دیکھا۔ سلام یہ بھی لوگ بھی کر سکتے تھے، ان پر فرض نہیں کیا سلام؟ ورزان چیئر گھسیٹ کر اس پر بیٹھتے بولا۔ سب نے لاجواب ہو کر اس کو دیکھا۔ اس سے پہلے کوئی کچھ کہتے ارسل، شاہ، عدنان اور حرین نے اندر قدم رکھا۔ السلام علیکم، ارسل اور حرین نے اکٹھے سلام کیا۔ سب نے مسکرا کر جواب دیا۔ حرین علیشہ کے گلے لگی۔ بہت انتظار کروایا جناب آپ نے، علیشہ کے شکوہ پر حرین کھلکھلائی۔ ارسل نے اس پر ایک گہری نظر ڈالی۔ لگتا ہے میری موجودگی بہت اہم ہے، جبھی بات شروع نہیں کی، عدنان نے شرارت سے کہا۔ تو اور اہم؟ واہ چھوٹے شاہ تیرے وہم، سالار نے طنزیہ کہا تو عدنان نے چڑھ کر اپنا نچلا ہونٹ دانتوں میں دبا کر اس کو مکہ دکھایا۔ سالار نے اس کو گھورا، جب سب کے چہرے پر مسکراہٹ پھیلی۔ ویسے سائم خان نظر نہیں آ رہا؟ شاہ صاحب نے مسکرا کر پوچھا تو سب نے ایک دوسرے کو دیکھا۔ وہ سائم دراصل ابھی گھر آیا تھا تو فریش ہونے گیا ہے، ارشد خان نے کہا تو انہوں نے سر ہلایا۔ چلو پہلے کھانا کھاتے ہیں، اس کے بعد باتیں کرتے ہیں، شان کھڑے ہوتے ہوئے بولے تو سب نے سر ہلایا اور کھڑے ہوئے۔ اتنے میں سائم خان اپنی سحر انگیز پرسنالٹی کے ساتھ سیڑھیاں اترتا نیچے آیا۔ براؤن کاٹن کی شلوار قمیض پر کیمل کلر کی شال دونوں کندھوں پر رکھی ہوئی تھی، جس سے قمیض کے اوپری دو بٹن کھلے ہوئے صاف نظر آ رہے تھے۔ چہرے پر دھیمی مسکراہٹ، جس سے اس کے ڈمپل نظر آ رہے تھے۔ ماشاءاللہ، مسز شاہ نے بساختہ اس کو دیکھ کر ماشاءاللہ کہا۔ وہ ان کی بیٹی کا نصیب تھا اور لاجواب تھا۔ اوئے ہوئے، مسز شاہ کے کہنے پر ورزان اور عدنان نے سیٹی بجائی۔ مسز شاہ بکھلائیں جبکہ سائم چھینپا۔ السلام علیکم، سائم نے سلام کیا اور افتخار سائی کے ہاتھ کی پشت کو عقیدت سے چوما۔ افتخار سائی نے محبت سے اس کی پیشانی کو چوم کر سینے سے لگا۔ یہ تو بہت چالاک ہے، سارے نمبر لے گیا، فواد سالار کے کان میں بڑبڑایا جو سائم کے مکھن دیکھ رہا تھا۔ اور آپ لوگ خیر خیریت سے پہنچے نا؟ مجھے بتا دیتے تو میں آ جاتا آپ لوگوں کو پک کرنے، سائم نے اماں سائی کے سامنے سر جھکا کر کہا تو وہ مسکرائیں۔ بھائی سب کھانا کھانے کے لیے کھڑے ہیں، عدنان نے بمشکل اس کا انداز ہضم کرتے کہا تو سائم نے زبردستی مسکرا کر اس کو دیکھا۔ جی جی ضرور، وہ مسکراتے ہوئے اس کی خونخوار نظروں سے گھورتا اندر بڑھ گا۔ سب نے مسکراہٹ دبائی۔ اس آدمی نے ان تینوں لڑکیوں کو غور سے دیکھا۔ یہ کہیں دیکھی لگ رہی ہے۔ وہ آدمی ان میں سے ایک لڑکی پر نظر جما کر بولا۔ اب چلیں یا اور ٹھونسنے ہیں؟ مہک نے کہا لگا کر کہا۔ اسما نے بس کا اشارہ کیا۔ شکر ہے جلدی بھر گیا، دعا نے کہا تو تینوں نے کہے لگائے۔ اس آدمی نے 2 پل کے لیے آنکھیں بند کی اور اگلے ہی پل آنکھیں کھول کر دوبارہ اس جگہ دیکھا، لیکن وہ وہاں سے نکل چکی تھی۔ وہ شخص ہاتھ کا مکہ بنا کر بولا۔ اب لیپرڈ بہت جلد ہماری گرفت میں ہوگا۔ اس شخص کے چہرے پر مکروہ مسکراہٹ چمکی۔ تو بلیک گینگ مجھ سے وفادار ہے یا نہیں؟ اس شہد رنگ آنکھوں والے شخص نے اپنے ماسک کی کور چہرے پر ہاتھ رکھ کر پوچھا۔ تو 1 منٹ کے لیے پورے کمرے میں خاموشی پھیل گئی۔ یس باس، اگلے ہی پل کئی آوازیں کمرے میں گونجی تو وہ آنکھیں فتح سے چمکی۔ اپن لوگوں نے خود اپن کے پیروں پر کلہاڑی مار لیا ہے، جس کو باس سمجھ رہا تھا وہی اب اپن کی گینگ کا کباڑا کر رہا ہے۔ ایک شخص بڑبڑا کر رہ گیا۔ سائم نے کھانا کھاتے ایک نظر سب پر ڈالی۔ سب کھانے میں مصروف تھے سوائے ورزان اور عدنان کے جو کھا کم رہے تھے، اور ایک نظر سب پر ڈالتے اور پھر ایک دوسرے کے کان میں بڑبڑاتے۔ اگلے ہی پل وہ سائم کو اپنی طرف دیکھتا پا کر دانت نکال گیا اور پھر ایک دوسرے کے کان میں بڑبڑاہٹ کی، جس سے دونوں نے سائم کو معنی خیز نظروں سے دیکھا۔ سائم نے دونوں کو گھورا، ارسل نے ان دونوں کو دیکھا تو وہ سر ہلایا۔ چھوٹے خان یہ پانی پکڑانا، سائم نے ورزان سے کہا تو چونک کر اس کو دیتا پانی کا گلاس پکڑایا اور باتوں میں مصروف ہوا۔ ان کی پلیٹ میں کھانا یوں ہی پڑا تھا۔ ارسل نے سائم کی طرف دیکھا۔ اخی یہ چمچ ادھر پاس کرنا، ارسل نے عدنان کو مخاطب کیا۔ سب نے ایک نظر ان کو دیکھا۔
अखरार ने बदमज़ा होकर वजदान के कान से मुंह साइड किया और अरसल का चम्मच पकड़ा। यार छोटे खान, रायता देना। साइम की बात पर वजदान ने उसको घूरा। साइम लाला, आप इतना खा नहीं रहे जितना हमसे चीज़ें मांग रहे हो, हमें खाना खाने दो। वजदान पट से जवाब देता अखनान के कान में घुसा। सबके कह कहे गूंजे। साइम का चेहरा सुर्ख हुआ। तुम लोग कौन सा खाना खा रहे हो? फवाद ने नवाला निकलते पूछा। आपके वलीमे का। अखनान कहकहा लगाता बाहर भागा। सबके कह के एक बार फिर गूंजे। फवाद दांत पीस कर रह गया। ओके गाइस, मैं आता हूँ थोड़ी देर तक, आप लोग मेरा इंतज़ार करना और बात कर लेना। वजदान उठकर ऐसे बोला जैसे वही वहाँ का बड़ा हो। अरशद खान और शान ने के घूरने पर वो दांत निकालते बाहर निकला। बड़ाई को शरारती बच्चा है, आसिफ साई मुस्कुरा कर बोला तो सब ने सर हिलाया। खाने वाने से फ्री होकर अरशद खान ने साइम का मुतालबा आगे रखा। अलीशा ने आंखें खोलकर इन तीनों को देखा। वजदान खान और अखनान इनके पीछे खड़े थे, जिनसे वो सब अनजान थे। इफ्तिखार साई ने अपने बेटों की तरफ देखा जो इन्हीं को देख रहे थे। साइम भाई, ये ज़्यादा जल्दी नहीं हो रहा? अलीशा ने आहिस्ता से साइम खान को सरगोशी में कहा तो वो होंठ दबा गया। मेरे लाला बचपन से तरसे हुए हैं बेगम को। वजदान ने भी धीमी सरगोशी में फुलझड़ी छोड़ी तो अलीशा और हुरैन ने बमुश्किल कहकहा रोका। इन तीनों के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी जबकि साइम ने इसको घूरा। बाकी हमारे फवाद लाला तो होरी आपी की गुड़िया को अपनी बीवी कहते हैं और इसको गोद में उठाकर रखते। वजदान की अगली बात पर फवाद का रंग तांबे की मानंद सुर्ख हुआ। अरसल के साथ साथ इन दोनों का कहकहा बेसाख्ता था। सब ने इनको देखा। बकवास बंद कर दफ़ा हो जा छोटे खान। सलार इसके कान में धाड़ा। और अपने ये सलार लाला तो तकिए को अपने कंधे पर बांध कर रखते हैं। एक दिन तो हद होगी। तकिए को लेकर मौलवी के पास पहुंचे और बोले, कारी जी हमारा निकाह करवा दें। वजदान ने हंसी से लोटपोट होते कहा तो सब कहके लगाते सलार का सुर्ख चेहरा देखने लगे। इससे पहले कि साइम दोनों को पकड़ता वो ऊपर की तरफ भागे। वैसे मैं क्या सच में ऐसा करता था? फवाद सलार के कान में सरगोशी करता बोला। पता नहीं, मुझे तो अपनी टेंशन है। क्या मैंने वाकई ये सब किया? सलार की बात पर फवाद ने अपने बाल मुट्ठी में पकड़े। कि आज कत्ल होगा मेरे हाथ से। फवाद बड़बड़ा कर रह गया। देखिए, अब तकरीबन 15 दिन बाद रमज़ान मुबारक स्टार्ट है, तो शादी रमज़ान के बाद रख लें तो ज़्यादा बेहतर है। इफ्तिखार साईं की बात पर अरशद खान ने सुल्तान खान ने एक दूसरे की तरफ देखा और दूसरी नज़र इन तीनों पर डाली जो इन्हीं को देख रहे थे। साइम खान ने नफ़ी में सर हिलाया। अरशद खान दांत पीस कर रह गए। देखिए अब्बा जी, बात दरअसल ये है कि मेरा नाहंजार बेटा बहुत तरसा हुआ है शादी के लिए। अरशद खान दांत पीस कर बोले तो साइम खान सर खुजा गया। अरशद ने मुश्किल अपनी हंसी दबाई। इफ्तिखार साईं का कहकहा बेसाख्ता था जबकि इजहार साईं वगैरह के चेहरे पर भी मुस्कुराहट चमकी। लेकिन भाई ये बहुत जल्दी है, अभी तो बच्चियों के पेपर्स वगैरह भी नहीं हुए। दूसरा अभी शादी से फ़ारिग हुए हैं, तैयारियां वगैरह इतनी जल्दी कैसे मुकम्मल होंगी? मिसेज आसिफ की बात पर सबने सर हिलाया। आप अपनी बच्चियां हमें दे रहे हैं, वही काफ़ी है। बाकी किसी चीज़ की कमी नहीं है हमारे घर में। अल्लाह का शुक्र है, हर चीज़ मौजूद है, सुल्तान खान ने आजिज़ से कहा तो सबने मुस्कुराकर इनको देखा। साइम भाई, मुझे नहीं लगता आपकी दाल गलेगी, आर्यान ने मुस्कुराकर कहा तो वह तीखी नज़रों से उसको घूर गया। साले साहब, शादी तो साइम की इसी महीने में होगी। साइम शरारत से बोला तो आर्यान ने कहकहा लगाया। आपके इतने मान और इज़्ज़त पर दिल से शुक्रिया, लेकिन बच्चियों के पेपर्स वगैरह हो जाए तो हम लोग इंशाल्लाह शादी की तारीख दे देंगे। इफ्तिखार साईं की बात पर सबने सर हिलाया। वो सब अपनी पूरी कोशिश कर चुके थे, लेकिन इनके पेपर्स की वजह से वो भी अब ज़्यादा ज़िद नहीं कर रहे थे। दादाजी। साइम उठकर इनके पास आता, इनके दोनों हाथ अपने हाथ में थामता घुटनों के बल इनके पास बैठा। सलार फवाद ने घूर कर इसको देखा। हर बार वो इनसे आगे निकल जाता था। अरसल ने इसको देखकर मुस्कुराहट दबाई। हुरैन और अलीशा ने इसको हैरत से देखा। दादाजी, मैं वादा करता हूँ इसको आगे पढ़ने से नहीं रोकूंगा। वो जहाँ कहेंगी, जैसे कहेंगी, मैं इनको एडमिशन दिलवाऊँगा। और ये भी वादा करता हूँ कि इनको खुद लेकर जाऊँगा इम्तिहान के लिए। प्लीज़ अपनी बेटी मुझे दे दें। साइम ने गंभीर लहजे में कहा। आखिर में इसका लहजा आस भरा हो गया था। सबको इसके लहजे की सच्चाई का अदराक हुआ। ठीक है साइम खान, हम इस महीने की 7 तारीख को अपनी प्यारी बेटी को तुम्हारी इस हवेली में हमेशा के लिए रुखसत कर देंगे, लेकिन वादा करो तुम इसका बहुत अच्छे से ख्याल रखोगे। यकीन करो साइम खान, वो हमें बहुत अजीज़ है। इफ्तिखार साईं का लहजा आखिर में नम हुआ। साइम खान वादा करता है अपनी जान से बढ़कर इसकी हिफाजत करेगा। हर मुसीबत में भी इससे पहले साइम खान से टकराएगी। साइम खान के लहजे में इफ्तिखार साईं ने इसको सीने से लगाया। उठ फवाद खान, इससे पहले देर हो जाए। सलार ने साइम को खूनख्वार नज़रों से घूरते फवाद खान से कहा। तोगला इंसान, अपनी शादी की बात कर ली, हमारी नहीं। फवाद बड़बड़ाया। दादाजी, हमारी बेगमात भी हमें दे दी जाए।
سالار ان کے سامنے آتے نظریں جھکا کر بولا تو سلطان خان نے پہلو بدلا۔ اظہار سائی نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ میری بھی۔ اسی پل فواد آگے آیا تو سب کے کہے گونجے۔ ہاں ہاں، ہم تم تینوں کو ہی سونپ رہے ہیں، لیکن اگر میری بچیوں کو کوئی تکلیف ہوئی نا تو یقین کرو میں تم لوگوں کو معاف نہیں کروں گا۔ افتخار سائی نے کے کہنے پر تینوں نے سر ہلایا۔ اسی پر وجدان اور اخنان پراپر بھنگڑا ڈالتے اندر آئے۔ اف میری خدا، انہوں تھوڑی عقل دیو۔ ارسل بڑبڑایا تو سب نے مسکراہٹ دبائی۔ حورین اور علیشہ دونوں چھت پر چلی گئی، سب عورتیں لان میں، جبکہ سب مرد مردان خانے میں چلے گئے۔ نوجوانوں کی ٹولی کو وجدان اور اخنان کھینچ کر ایک بڑے سے کمرے میں لے گئے جہاں ڈم لائٹس آن تھیں۔ 2 فل سائز کے بڑے بڑے ڈیک رکھے تھے۔ یہ سب کیا ہے چھوٹے خان؟ فواد نے اس سے پوچھا۔ پارٹی، وجدان نے کہا تو سب نے مسکرا کر اس کو دیکھا۔ سب سے پہلے میں آپ لوگوں کو کچھ دکھانا چاہتا ہوں، وہ ذرا دل سنبھال کر دیکھنا۔ وجدان کی شرارتی آواز پر سائم کو خطرے کی گھنٹی بجتی ہوئی محسوس ہونے لگی۔ اگلے ہی پل کمرے میں لگی ایک سیڑھی کو اخنان شاہ نے آن کیا۔ LCD آن ہوتے ہی فواد خان پینٹ پہنے بھنگڑا ڈال رہا تھا۔ یہ چھوٹے خان، یہ فواد سٹ پٹا کر رہ گیا۔ وہ تو اکیلا روم میں ڈانس کر رہا تھا، تو یہ ویڈیو کیسے؟ وہ بیچارہ سرخ پڑ گیا۔ باقی سب شوق اور حیرت سے کبھی LED کو دیکھتے، کبھی سرخ ہوتے فواد کو۔ اگلے ہی پل سب کے کہے گونجے، کمینہ آدمی۔ فواد نے دانت کچکچائے۔ کہاں سے آ رہی ہو سب؟ رومان نے اندر داخل ہوتی ان تینوں پر سرسری نظر ڈال کر پوچھا۔ چاچو سائی، یہیں گول گپے کھانے گئے تھے، مہک نے مسکرا کر کہا۔ تم لوگوں کو نا موقع چاہیے ہوتا ہے، موقع ملتے ہی غائب، رومان نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی ہنس دی۔ فرحان چاچو کہاں ہیں؟ دعا نے پوچھا۔ وہ بھی اپنے کمرے میں گیا ہے، رومان سائی نے گھڑی اتارتے کہا۔ شکر ہے شادی ہو گئی، ہم پر سے نظر ہٹی، اسما نے کہا تو رومان مسکرا کر اس کے سر پر چپت لگا دی۔ اب یہ ہیں اپنے سالار بھائی۔ اخنان نے کہہ کر ریموٹ سے اگلی ویڈیو لگائی۔ یہ منظر سالار کے کمرے کا تھا، جس میں سالار ہورن دبا کر مسکراتے ہوئے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیر رہا تھا۔ اگلے پل وہ موبائل نکال کر گانا لگاتے خود بھی زور زور سے گانے لگا۔ سالار کو اپنا منہ چھپانے کے لیے کوئی جگہ نہ ملی تو موبائل میں گھس گیا۔ سب کی حیرت سے بھرپور نظریں اس کے چہرے پر جمی تھی۔ وجدان نے زبردست قسم کا کہکا لگایا۔ سالار نے دانت پیسے۔ خان پھیلا کہ لوگ تو بڑے چھپے رستم ہیں بھائی۔ ارسل نے میٹھا سا طنز کیا۔ ہاں، کیونکہ ASP کی طرح ہم سرے عام بے شرمی نہیں پھیلاتے۔ سائم نے حساب بے باک کیا۔ جل ککڑا کہیں کا۔ ارسل نے تیکھی نظروں سے اس کو گھورتے کہا، اور اب باری آتی ہے اپنے سائم لالا کی۔ وجدان نے کہا تو سائم نے اس کو دیکھا۔ وہ اسی ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کو یقین تھا کہ اس کی کوئی بھی ایسی ویسی ویڈیو نہیں ہوگی۔ ویسے چاچو سائیں خیر تو ہے، یہ کیوں بلایا ہے دعوت پر؟ اسما نے اس کو چائے کا مگ پکڑاتے ہوئے پوچھا۔ پتہ نہیں، میری بات نہیں ہوئی کسی سے فی الحال، گھر آتے ہیں تو پتہ چلے گا، رومان نے کہا تو وہ سر ہلا گئی۔ السلام علیکم، حمزہ نے کہا تو رومان سائیں اور اسما نے چونک کر اس کو دیکھا۔ وعلیکم السلام، حمزہ تم یہاں، خیر تو ہے؟ رومان سائیں اس کے گلے لگتا بھی ساختہ پوچھا۔ کیوں میں یہاں نہیں آ سکتا کیا؟ حمزہ نے مسکرا کر کہا اور اسما کے ہاتھ میں پکڑی ڈش سے ایک چائے کا مگ اٹھا کر رومان سائیں کے ساتھ بیٹھ گیا۔ اس نے حیرت سے اس کے نارمل بیہیویئر کو دیکھا۔ خیر تو ہے؟ گھر میں کوئی نظر نہیں آ رہا؟ حمزہ نے کہہ کر چائے کا مگ لبوں سے لگایا۔ وہ خانویلا گئے ہیں، دعوت تھی ادھر، رومان سائی نے کہا تو اسما اس کے تاثرات دیکھنے لگی۔ اوہ، کیا بات ہے؟ حیدر نے نارمل لہجے میں کہا تو رومان سائی مسکرائے۔ اسما نے کندھے اچکا کر اس کو دیکھا اور اندر بڑھ گئی۔ اس کے جاتے حیدر کے لبوں پر طنزیہ مسکراہٹ چمکی۔ وہ حمزہ حیدر تھا جس کو اپنے تاثرات اور جذبات کو قابو کرنا اچھے سے آتا تھا۔ حمزہ سر چٹک کر رومان کے ساتھ باتوں میں مصروف ہو گیا۔ LCD پر چلتی ویڈیو کو سب نے بے یقینی سے دیکھا۔ سائم خان نے تو حد ہی کر دی تھی۔ ایک تکیے کو باہوں میں لے کر کبھی کس کرتا تو کبھی اس کو گود میں اٹھاتا، کبھی اس تکیے کو اپنے بازو پر گراتا، اور لاسٹ میں تو سائم خان نے اتنی حد کی کہ اس کے تکیے کو بیڈ پر پھینکتا اور اس کے اوپر گرا تو سب نے بے ساختہ استغفار پڑھا۔ سائم نے خونخوار نظروں سے دونوں چھوٹے پٹاخوں کو دیکھا جو اس کی واٹ لگا گئے تھے۔ آریان تو اپنی خطرناک بہنوئیوں کو دیکھ کر ہی توبہ توبہ کر رہا تھا۔ سب کی نظریں سائم کے چہرے پر جمی تھیں اور سائم پہلو پر پہلو بدل رہا تھا۔ یہ تم سچ میں مجھے گھور کیوں رہے ہو؟ سب کی نظروں سے تنگ آتا سائم کڑ کر بولا تھا۔ تیری بغیرتی کا لیول چیک کر رہے ہیں، ارسل تیکھے لہجے میں بولا۔ کیوں؟ کیا میں کپڑے اتار کر بیٹھا ہوں؟ سائم طنزیہ بولا۔ استغفر اللہ، لا حول۔ سالار خان نے اونچی آواز میں کہا۔ لعنت تیرے بے باکی پر خان، اب کہ فواد خان نے کہا تو سائم نے بے ساختہ مسکرایا۔ لالے نے بات کی ہے، کون سے سچ میں کپڑے اتار دیے؟ وجدان نے کہکا لگا کر پل جھڑی چھوڑی۔
بات تو تم نے 16 پیسے کی ٹھیک کی ہے وجی، اخنان نے کہا تو سب نے اس کو گھورا۔ تم تو ہو ہی کمینے سائم خان، ارسل کڑ کر بولا۔ نہایت کہنا بھول گیا ہے تو ASP، سائم بالوں میں ہاتھ پھیر کر بولا۔ تو کبھی نہ ستری، فواد افسوس سے بولا۔ 16 آنے ہوتا ہے چھوٹے شاہ، ارسل دانت پیس کر سائم کو گھورتے بولا۔ بھا جی اب پیسے چلتے آنے نہیں، اخنان نے کہا تو وشتان نے بھی کہا لگایا۔ نکمے کمینے، ارسل نے ان کو گھورا اور پھر سائم کی طرف منہ کر کے بولا۔ یہ جو بند کمرے میں حرکتیں کرتا ہے نا بیٹا، آج پکڑا گیا۔ ارسل کی بات پر آریان، وشتان اور اخنان کا کہا گونجا۔ سائم سر جھکا گیا۔ ڈھیٹ آدمی، فواد نے تعصب سے کہتے سر ہلایا تو سائم ڈھیٹ بن کر مسکرایا۔ اب اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ لوگوں کو یہ خالص ٹھرکیوں والی حرکتوں کی ویڈیو آپ کی معزز بیگموں تک نہ پہنچے تو سیدھی طرح اٹھ کر ڈانس ہو جائے گا۔ وشتان نے کہا تو ان دونوں نے اس نسلی بلیک میلر کو دیکھا۔ ارسل شاہ نے کہا لگا کر تھمس اپ کا اشارہ کیا۔ بیچاروں کے پاس ڈانس کرنے کے علاوہ کوئی اور آپشن بچا ہی نہیں تھا۔ آریان نے ان کے چہرے دیکھ کر بمشکل اپنی ہنسی دبائی۔ ہو رہی آپ ہی، پھر اپنی فادی بھائی کی امی کیسی ہیں؟ علیشہ نے مہر بیگم کی فل ڈیٹیل کے بارے میں جان کر پوچھا۔ ویسے جب میں پاکستان آ رہی تھی تب ڈاکٹرز کا کہنا تھا کہ انہوں نے اسی طرح خود ریکور ہونے کی کوشش کی تو انشاءاللہ بہت جلد وہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ ہماری بھی یہی دعا ہے کہ وہ بس جلدی سے ٹھیک ہو جائیں۔ فواد لالا بہت پریشان رہتے ہیں ان کے حورین کے نم لہجے پر علیشہ نے آمین کہا۔ فادی بھائی نہیں جاتے ان کے پاس؟ علیشہ نے پوچھا۔ نہیں وہ نہیں جاتے، وہ کہتے ہیں میں ان کو ایسی حالت میں نہیں دیکھ سکتا، مجھ میں اتنی ہمت نہیں ہے، جبکہ سائم لالا وغیرہ جاتے رہتے ہفتے میں یا پھر مہینے میں۔ حورین نے کہا تو وہ سر ہلایا۔ کیا پتہ وہ اس انتظار میں ہو کہ ان کا بیٹا ہے، کیا پتہ وہ فادی بھائی کو دیکھ کر خود ریکور ہونے کی کوشش کریں۔ علیشہ کی بات پر حورین نے حیرانی سے اس کو دیکھا۔ خیر جو ہو بہتر ہو، علیشہ نے مسکرا کر کہا تو وہ بھی آمین کہہ گئی۔ چلو نیچے چل کر دیکھتے یہ چھوٹا خان کیا کر رہا ہے، حورین نے کہا تو علیشہ نے ناسمجھی سے اس کو دیکھا اور تو حورین نے مسکراتے ہوئے اس کو ساری بات بتانے لگی۔ سائم خان، فواد خان اور سالار نے دانت پیس کر ان دونوں کو دیکھا جو ڈیک کے پاس کھڑے کان میں پھس پھس کر رہے تھے۔ اب ان کو ڈانس کرنا ہی تھا ورنہ ان کے ہونے والی بیگموں تک یہ ویڈیو پہنچ جانی تھی اور ان کی عزت کا کچرا ہو جانا تھا۔ پہلی لائن پر سالار نے وجدان کو گھور کر سٹیپ لیا، ایک دوسری لائن پر ارسل شاہ نے مسکرا کر آنکھ مارتے سٹیپ لیا، آریان نے سیٹی ماری۔ اب کے وجدان نے کمر مٹکا کر سٹیپ لیا، سب کے کہہ ہوا میں گونجے، جبکہ تیسری لائن پر اخنان نے ہاتھوں کو لہرا کر ایک سٹیپ لیا۔ آریان نے تالیاں بجائی جبکہ فواد نے دانت پیسے۔ اب کے فواد خان نے گھوم کر سٹیپ لیا، فواد کے بعد سائم آیا اور کالر اچکاتے ہوئے سٹیپ لیا۔ برسان اور اخنان نے بے باکی سے ہونٹ دانتوں میں دبائے۔ سائم نے ان کے منہ پر لعنت بھیجی جس سے دونوں نے کہا لگایا۔ آریان نے گردن پر ہاتھ لگ کر سٹیپ لیا، برسان اور اخنان نے زور شور سے تالیاں بجائیں۔ تینوں نے اپنے معصوم چہرے والے سالے کو گھورا۔ ارسل نے بمشکل اپنی ہنسی روکی۔ برسان اور اخنان نے آریات کے بعد اپنا ایک ایک ہاتھ دعا کی طرح ناک تک لے جاتے سٹیپ لیا۔ ارسل نے بے ساختہ واہ واہ کی۔ پہلی لائن پر سائم نے چادر کا پلو دوسرے کندھے پر پھینکتے سٹیپ لیا جبکہ سالار نے ہاتھ چاقو کی طرح گردن پر پھیرتے، جبکہ گھائل والی لائن پر وجدان نے فون کو کھڑا کرتے اس کے دل پر آہستہ سے مکہ مارتے سٹیپ لیا۔ فواد کے ماتھے پر پسینہ چمکا۔ لاسٹ لائن پر ہمارے اخنان میاں نے آؤٹ آف کنٹرول ہو کر ٹھمکے لگانا شروع کر دیے۔ ٹھمکے لگاتے لگاتے وہ خود آؤٹ آف کنٹرول ہوتے دروازے سے ٹکرائے جس کا لاک پہلے ہی کھلا تو تھا۔ اخنان سیدھا باہر گرا۔ سب کے خاص طور پر ان تینوں کے کلیجے میں ٹھنڈ پڑی اور انہوں نے دل جلے کہکے لگائے۔ وجدان جلدی سے ہنستا ہوا باہر کی طرف بھاگا۔ اخنان کو دیکھتے اس نے ایک زوردار کہکا لگایا لیکن اس کا پاؤں ایک دم پھسلا اور وہ بھی دھڑام کی آواز کے ساتھ نیچا گرا، جبکہ سب کے کہکوں پر کہکے لگے۔ ان تینوں کا بدلہ اللہ نے لیا تھا۔ علیشہ نے آنکھیں واں کر کے ان دونوں کو دیکھا۔ اخنان خان کا آدھے پاؤں کمرے کے اندر تھے، باقی وہ دروازے سے باہر گرا ہوا تھا، جبکہ اس کے ساتھ ہی وجدان گرا ہوا تھا۔ حورین اور علیشہ کا کہکا بے ساختہ تھا۔ لگ گئی بات، سالار نے دل جلے لہجے میں کہا اور ہنستے ہوئے اس کے پاس سے ہوتے ہوئے گزرنا چاہا۔ اخنان اور وجدان ایک دوسرے کو آنکھوں ہی آنکھوں میں اشارہ کیا اور اگلے ہی پل اس نے سالار کو نیچے کھینچے۔ سالار نے بے ساختہ اپنے پیچھے آتے ہوئے فواد کو تھاما۔ فواد نے سائم کو اور سائم نے ارسل کو، ارسل نے آریان کو۔ اگلے ہی پل وہ سب زمین پر گرے پڑے تھے۔ حورین اور علیشہ نے پہلے شوق سے ان کو دیکھا لیکن پھر ان کے بھرپور کہکہے ہوا میں گونجے۔ بیڑا غرق ہو تیرا چھوٹے خان، سالار چیخا۔ برسان اور اخنان نے کہکا لگایا، کمینے آدمی
تو سالے تو رک ذرا، فواد نے سرخ منہ کے ساتھ اس کو گالیاں دی۔ آگے سے اس نے مزید کہا ایک اور لگایا۔ آخر کوشش کر کے وہ لوگ ایک دوسرے کے اوپر سے اٹھ گئے۔ اب اشتان خان اور افنان کا اللہ ہی مالک تھا، ایک ساتھ چار چار جن کو چھیڑ بیٹھے تھے۔ صبح ان سب کی آنکھ لیٹ کھلی۔ جلدی سے تیار ہو جاؤ ورنہ یونی کو لیٹ ہو جاؤ گی، مسز شاہ نے مہک کے اوپر سے کمبل اٹھا کر کہا تو وہ آنکھیں ملتی واش روم میں گئی۔ مسز شاہ اس کا کمرہ سمیٹنے لگی۔ کتنا گند کرتی ہو لڑکی، بالکل بچوں کی طرح۔ اب شادی ہو جائے گی تمہاری، کچھ تو عقل سے کام لو۔ مسز شاہ کے کہنے پر اس نے کہکا لگایا تو شادی کیا کہتی ہے، گند نہیں پھیلا سکتے، مہک نے کہا تو مسز شاہ نے اس کو گھورا۔ تمہارا ہونے والا شوہر بہت صفائی پسند ہے، مسز شاہ نے اس کو باور کروایا۔ ہاں تو ہونے دو، مہک نے بال بناتے ہوئے کہا تو وہ اس کو گھور کر باہر نکل گئی۔ ہاں بھی چلے، آریہ نے دعا سے پوچھا۔ ہاں چلو چلو۔ دعا جلدی سے کتابیں سمیٹ کر باہر کی سمت پڑی۔ باہر وہ چاروں کھڑی تھی جبکہ علیشا کی آنکھوں میں ابھی بھی نیند کی خماری تھی۔ ناشتہ تو کر لو، اماں سائیں نے کہا تو انہوں نے گھڑی کی طرف دیکھا۔ دادی سائیں ٹائم نہیں ہے، ہم لیٹ ہو رہے ہیں۔ وہ جلدی سے افتخار سائیں کا ماتھا چوم کر باہر بھاگی۔ آریان نے کھڑے کھڑے دودھ کا گلاس ایک سانس میں ختم کیا اور ایک دو سینڈوچ ہاتھ میں اٹھا کر باہر بھاگا۔ اوئے کمینے، یہ گاڑی چلائے گا یا کھائے گا؟ دعا نے آریان سے دانت پیس کر پوچھا۔ آریان نے دونوں سینڈوچ ایک ہاتھ میں پکڑ کر گاڑی کی چابی دعا کی طرف اچھالی اور آنکھ ونک کی۔ دعا نے خوشی سے اس کو دیکھا اور اس نے سر ہلایا۔ دعا چیختی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھی۔ ان چاروں نے ہنس کر سیٹ سنبھالی۔ آریان نے ڈرائیونگ کے ساتھ والی سیٹ سنبھالی۔ جیو میرا بھائی، تیرے لیے۔ دعا نے اس کو فلائنگ کس دے کر بولی تو ان تینوں نے ہنسی دبائی۔ آریان نے مسکرا کر سر ہلایا۔ فادی بھائی کے لیے رکھ دو، ویسے بھی وہ ترسے میں بہت۔ علیشا کی بات پر گاڑی میں کہے گونجے۔ دعا نے علیشا کو گھورا۔ بائی دا وے، کیوں تم لوگوں کو بلایا گیا تھا؟ اسما نے کہا تو علیشا نے پوری بات بتائی۔ ابھی یار اتنی جلدی نہیں کرنی مجھے شادی، مہک نے سنجیدگی سے کہا۔ جس کو جلدی ہو رہی ہے اس کو بولو نا، لیڈی باس جتنے وہ بےتاب ہے نا، اللہ ہی مالک ہے تم لوگوں کا۔ علیشا نے معنی خیزی سے کہا تو تینوں کا منہ سرخ ہوا۔ میں بول دوں گی دادا سائی کو، اسما نے کہا تو سب نے سر ہلایا۔ فواد خان کہاں ہے؟ سائم خان نے پوچھا تو سالار نے کندھے اچکائے۔ پتہ نہیں، کہہ رہے تھے کہ ضروری کام ہے، آتا ہوں آدھے گھنٹے تک، ورسان نے مندے مندی آنکھیں کھول کر کہا۔ اچھا سب خیر ہے؟ سائم نے پوچھا۔ یار لالا، میں کوئی جادوگر نہیں ہوں جو جادو سے سب بتا دوں، اب سونے دو مجھے، ورسان نے منہ بنا کر کہا تو دونوں نے دانت پیسے۔ بھائی میرا مطلب سر صبح سے مس ہورین کے ساتھ مجھے بھی بھگا رہے ہو؟ افنان تھک کر اپنے گھٹنوں پر ہاتھ رکھ کر بولا۔ ارسل جو ہورین اور افنان کو ٹریننگ دے رہا تھا۔ ہاں تم بھی ویلے ہی بیٹھا، تھوڑی سی ایکسرسائز ہی کر لو۔ ارسل کے کہنے پر افنان وہیں گھاس پر آلتی مار کر بیٹھا۔ میں ویلا بیٹھ کر مکھیاں مارتا ہوں، افنان نے فرضی کالر اچکاتے کہا تو ارسل نے دانت پیسے، جبکہ ہورین اس کو دیکھ کر رہ گئی۔ واہ، بہت اچھا کام کرتے ہو نا تم، شاباش، 21 توپوں کی سلامیاں بنتی ہیں تمہیں، ارسل طنزیہ لہجے میں بولا۔ تھینکس بھائی، افنان نے دانت نکال کر کہا تو دونوں اس کمینے کو گھور کر رہ گئے۔ فواد خان نے گاڑی کا موڑ کاٹا، اس کے چہرے پر خوشی تھی۔ اس وقت وہ واپس خان ولا جا رہا تھا، تبھی اس نے پاس سے گزرتے ہوئے گاڑی کو دیکھا اور اس کے لبوں پر مسکراہٹ چمکی۔ دعا فل احتیاط سے ڈرائیونگ کر رہی تھی جبکہ وہ سب باتوں میں مشغول تھے۔ اچانک سے رائٹ سائڈ سے ایک پراڈو ان کی گاڑی کے ساتھ ہوئی۔ دعا نے ایک سرسری سی نظر گاڑی پر ڈالی اور اگلے ہی پل نظریں سڑک پر مرکوز کی۔ وہ سڑک بالکل سیدھی تھی، اس وقت ٹریفک بھی نہ ہونے کے برابر تھی۔ فادی بھائی، مہک کے بولنے پر دعا نے دوبارہ پراڈو کی طرف دیکھا جہاں سے فواد خان کا خوبرو چہرہ نظر آ رہا تھا۔ ہائے فادی بھائی، آریان نے چیخ کر ہاتھ ہلایا۔ بدلے میں فواد نے بھی ہاتھ ہلایا اور اسما ان دونوں نے بھی ہاتھ ہلایا تو فواد نے ان کی طرف مسکراہٹ اچھالی۔ دعا نے فواد کی کار جو بالکل اپنے ساتھ دیکھ کر آئی برو ریز کی اور ہونٹ دانتوں میں دبا گاڑی کی ریس پر پاؤں رکھا اور ان سے آگے نکلی۔ آہستہ آبے ہو، علیشا چیخی۔ فواد نے مسکرا کر اس کا انداز دیکھ اگلے پل اس نے سپیڈ فاسٹ کی اور دعا کے برابر پہنچا اور ایک مسکراہٹ اس کی طرف اچھالی۔ آریان نے سر پکڑ کر دونوں کو دیکھا جس کے بیچ میں نامحسوس طریقے سے مقابلہ شروع ہو چکا تھا۔ یار دعا جلدی چل، بہت دیر ہو گئی، مہک کی پریشان آواز پر دعا نے سر ہلایا اور سپیڈ زیادہ کرتی آگے نکلی، لیکن اگلے ہی پل ان سب کا منہ کھولا جب فواد خان ان سے کہیں آگے نکل کر اگلے ہی سیکنڈ میں غائب ہو چکا تھا۔ میسنا خان، دعا بڑبڑا کر رہ گئی۔ اٹھ چھوٹے خان میرے اوپر سے۔ ورسان خان سالار کے اوپر تقریباً لیٹا ہوا تھا۔ سالار نے اس کو جھنجھوڑ کر کہا، یار سلو لالا، آپ بھی نہ نیند خراب کر دی۔ ورسان بچوں کی طرح منہ پھلا کر بولا تو دونوں نے محبت سے اس کو دیکھا۔ اگلے پر سالار نے اس کا سر اپنے کندھے پر رکھا۔ آپ کو پتہ ہے سالار لالا، میں خواب میں اپنی بیٹی کی شادی آپ کی بیٹی سے کروا رہا تھا۔ ورسان کے کہنے پر سالار نے سٹپٹا کر اس کو دور جھٹکا۔ سائم کا کہکھا بلند ہوا۔ میں نے کیا کر دیا اب؟ ورسان نے آنکھیں پٹپٹا کر پوچھا۔
दफ़ा वो मनहूस आदमी, तेरा बेटा भी तेरी तरह ही होना है और मैं अपनी बेटी की शादी किसी जोकर से नहीं करूँगा। सालार ने नाक चढ़ाकर कहा तो वजदान बिलबिलाया। साइम ने मुस्कुराहट दी। देख, फिर मैं भी अपने बेटे से कहूँगा सालार ताया की बेटी को भगा ले, बाकी मामला तेरा बाप संभाल लेगा। वरसान ने कालर उठकरा कर कहा, जैसे अभी इसके सामने इसका बेटा हो। बाप के एक दूंगा उड़ता हुआ जाएगा साला। सालार ने दांत पीस कर कहा। वरसान ने इसको घेरा। अबे चुप कर, तुम दोनों के कौन सा भी बच्चे हैं? साइम के हंसने पर दोनों ने सर खुजाया। इसी पर फवाद ने अंदर कदम रखा। तो तुम लोगों को सिर्फ ये पता करना है कि आदिल पाशा का लेफ्ट हैंड कहाँ है। हर जगह अपने आदमी फैला दो, आसमान चीर दो, ज़मीन फाड़ दो, लेकिन इसका पता लगाओ। उस शख्स ने अपने गैंग से कहा तो सबने नासमझी से उसको देखा। पहले बास तो आप इस लेपर्ड गैंग के पीछे थे, लेकिन अब आदिल पाशा बीच में कहाँ से आ गया? इनमें से एक बंदा पूछा। तुम्हें बताना ज़रूरी नहीं, बस जो कहा है वो करो, उसने कहा तो सबने सर हिलाया। हमजा हैदर ने वहाँ से निकलकर मुंह मास्क उतारा और गाड़ी में बैठकर जन से गाड़ी भगाई। मैं आई कम इन सर? आर्यान दौड़कर ग्लास में पहुंचा। आर्यान शाह, आज तुम पूरे 20 मिनट 42 सेकंड लेट हो, मैथ के प्रोफेसर जब्बार ने कहा तो आर्यान बिलबिलाया। सर, आप एक सेकंड का हिसाब रखकर थकते नहीं हैं? आर्यान की बात पर क्लास में सबके चेहरे पर मुस्कुराहट आई। वक्त की पाबंदी ज़रूरी है, प्रोफेसर ने ऐनक ठीक करके कहा तो वह सर हिला गया। सर, किसी की मदद करना तो अच्छी बात है। आर्यान की बात पर उन्होंने सर हिलाया। मैं वही कह रहा था सर, आर्यान ने मुस्कुरा कर कहा। किसकी मदद कर रहे थे, हमें भी तो पता चले। प्रोफेसर ने सीने पर हाथ बांधकर पूछा। सर, वो एक्चुअली मेरी जो बहन है ना, वो नाश्ता कर रही थी, लेकिन इसका नाश्ता ख़त्म नहीं हो रहा था। बस मैं हेल्प करने बैठ गया, थोड़ा ज़्यादा नाश्ता कर लिया, इसलिए पेट में गुड़गुड़ हो गई, और जब पेट में गड़बड़ हुई तो मैं वॉशरूम भागा। अब जब बंदा वॉशरूम में हो, ऊपर से पेट में गड़बड़ भी हो, तो बंदे को तो टाइम लगता है ना। आर्यान ने मासूमियत से जवाब दिया। पूरी क्लास में कह गूंजे, जबकि प्रोफेसर ने अफसोस से सर हिलाकर इसको अंदर आने की इजाज़त दी। वह मुस्कुराकर क्लास में दाखिल हुआ। उसके दोस्तों ने इसको थंब अप किया और वो आंख विंग की। अखनान, बस करो, और कितना खाओगे? अरसद ने इसको 5वां समोसा उठाते देखकर कहा। यार भाई, एक तो सुबह से दौड़ा कर पेट खाली कर दिया, अब खाने भी नहीं दे रहे। अखनान मुंह फुलाकर बोला। वो दोनों इस वक्त अरसद की कैबिन में थे। अखनान भूख का कच्चा था, इससे भूख बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होती थी, इसलिए उसने अखनान के कहने पर समोसा और कोल्ड ड्रिंक ऑर्डर की थी। अरसद तो वो 2 समोसे खाकर पीछे हो गया था, लेकिन अखनान मुसलसल खाए जा रहा था। खा मेरे बाप, खा। अरसद ने सर हिलाकर कहा तो वो मुस्कुराकर समोसा खाने लगा। कहाँ जानी, कहाँ चला गया था? फवाद खान सलार खान के साथ बैठा तो सलार ने उसकी पीठ थपथपाकर बोला। यह पास में एक मुकाबला हो रहा है, रेसिंग का मुकाबला, और फवाद खान हिस्सा न ले, ऐसा हो ही नहीं सकता। वही नाम लिखवाने गया था। फवाद खान ने मुस्कुराकर कहा। वाह भाई वाह, तुझे खुशबू आ जाती है क्या मुकाबले की? साइम ने मुस्कुराकर कहा। यार, एक्टिव बंदा हूँ, और ये बात तो हर बंदा जानता है, यहाँ की रेसिंग का बेताज बादशाह फवाद खान है, सो सबसे पहले तो खबर मुझे ही दी जाती है। फवाद ने मुस्कुराती आंखों से कहा तो साइम ने इसको कंधा थपथपाया। साइम लाला, आपको रात इस पतीसे ने बुलाया था, आप गए ही नहीं। वरसान खान ने कहा तो साइम ने सर हिलाया। आज मैं खुद इसको मिलने जाऊंगा, ये खेल ही निपटाते हैं, बहुत चक्कर चला दिए इस आदिल ने। साइम ने सर लहजे में कहा तो वो दोनों सर हिला गए। आदिल अंकल की इज्जत खतरे में है मतलब? वरसान ने अफसोस से कहा तो तीनों ने नासमझी से इसको देखा। क्या मतलब छोटे खान? सालार ने पूछा। साइम लाला बुला रहे हैं ना इसको, और जितना ये सिंगल तरसे हुए हैं, मुझे तो लगता है इस बेचारे की इज्जत गई। वरसान के कहने पर दोनों की आंखें फैली, जबकि साइम का चेहरा सुर्ख हुआ। साले सलील आदमी, तेरा नाम वरसान नहीं बगैरत होना चाहिए था। साइम जंप लगाकर इस तक पहुंचा, लेकिन वो तो जैसे तैयार था फ़ौरन बाहर भागा। लाला, मैं या तो खानविला जाऊंगा या फिर अखनान के पास, काम हो तो कॉल कर लेना, वरसान चीख कर कहता गाड़ी सन से ले उड़ा। सलील आदमी। साइम बड़बड़ा कर रह गया। वो पांचों खुसर फुसर कर रही थी। सलवा छुट्टी पर थी। आप खड़ी हो जाए। प्रोफेसर ने इन चारों को गप्पे मारते देखकर महक की तरफ इशारा किया। खड़ी हो, सर तुझे बोल रहे हैं। आसमा ने इसको कोहनी मारी, लेकिन महक चुप करके बैठी रही। ऑरेंज स्टॉलर वाली, आपको बोल रहा हूँ। प्रोफेसर दोबारा बोले तो ना चाहते हुए भी वो खड़ी हुई। पूरी क्लास इसकी तरफ मतवज्जो हुई। दुआ ने दांत निकाले। ये बताएं कैसे सॉल्व होगा? प्रोफेसर बोर्ड पर लिखे एक सवाल को देखकर बोले। महक ने मदद मांगती नज़रों से अस्मा को देखा और उसने नफ़ी में सर हिलाया। सर, ये नीचे वाला ना? महक ज़बरदस्ती मुस्कुराकर बोली तो पूरी क्लास ने हंसी दबाई। ये 4500 वाला पूछ रहा हूँ मैं। प्रोफेसर ने दांत पीस कर कहा तो वो दांत निकाल गई। सर, ये तो बहुत आसान है, ये तो मेरी कज़न भी बता देगी।
महक ने मुस्कुराकर अलीशा की तरफ इशारा किया। वो सिटपटाई। पूरी क्लास के चेहरे पर मुस्कुराहट चमकी। अब आप पूरे लेक्चर के दौरान खड़ी रहेंगी, प्रोफेसर ने सख्त लहजे में कहा तो उसने मुंह बसूर कर रह गई। तुमने बात की बच्चियों से? अम्मा साई ने कहा तो सबने नफ़ी में सर हिलाया। बात करो, इनसे समझाओ इनको। हम लोग तारीख दे आए हैं। देखो भाई, इनकी अमानत है, वो जितनी जल्दी ले जाए बेहतर है। अम्मा साई के कहने पर वो सब खामोश हो गई। आते हैं तो समझा देंगे, मिसेस शाह ने मुस्कुरा कर कहा। अब इनको घरदारी भी सिखा दो थोड़ी बहुत। अम्मा साई के कहने पर वो सर हिला गई। तैयारियां भी करनी है, फिलहाल उठो एक चक्कर बाजार का लगाएं। मिसेस अज़ार के कहने पर वो मुस्कुराती खड़ी हुई, जबकि मिसेस शाह ने परेशानी से सोचा, जिसकी शादी का है उसको तो कुछ पता ही नहीं।